میرے ہمراہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب ہیں، خواجہ سلمان رفیق صاحب ہیں، عظمہ بخاری صاحبہ ہیں، سمیع اللہ خان صاحب ہیں اور یاسین سول صاحب ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان 12 سپٹمبر کو پاکستان کے تمام کینٹونمنٹ ایریاز میں کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کا انعقاد کروا رہا ہے۔ جب الیکشن شیڈول آیا تو ہم نے اس کو دیکھا اور اس پر پہلا آبجیکشن ریز کیا، اور برادرم آصر اقبال صاحب، محسن رانجھا صاحب اور پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کو ہم نے الیکشن کمیشن بھیجا اور وہاں پہ ریٹن پٹیشن دی، کیونکہ ہمارے دو اعتراضات تھے۔ ایک تو یہ کہ پولنگ کا ٹائم نوٹیفائڈ شیڈول کے مطابق 8 سے 4 کا کیا گیا تھا، جو کہ ٹریڈیشنلی 8 سے 5 ہوتا ہے، تو اس کا ابھی تک کوئی باقاعدہ تحریری جواب موصول نہیں ہوا۔ مقصد یہ تھا کہ آپ دورانیہ کم نہ کریں ووٹنگ کا، تاکہ ووٹنگ جو ہے اس کی شرح بڑھ جائے۔ موسم بھی اس قسم کا ہے، اور ہم نے تو بلکہ یہ کہا تھا کہ آپ 1 گھنٹہ ایکسٹینڈ کریں سے 6 بجے تک لے جائیں، لیکن کوئی جواب ابھی تک نہیں آیا، نہ میڈیا میں کہیں آیا، نہ کسی پارٹی کو بتایا گیا۔ دوسرا، اس الیکشن شیڈول میں یہ لکھا تھا کہ الیکشن تو 12 کو ہوگا، لیکن انتخابات کا اعلان 17 تاریخ کو کیا جائے گا۔ تو اس پہ بھی ہم تقریباً 1.5 ماہ پہلے تحریری اعتراض الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرا چکے ہیں کہ نتائج کا اعلان اسی رات ہونا چاہیے۔ اتنی تاخیر سے نتائج کا اعلان جو ہے یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اور ہم ون آف دی بگیسٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں۔ اس کا بھی ابھی تک کوئی تحریری جواب نہیں آیا، نہ میڈیا میں بتایا گیا ہے کہ یہ اس کا کیا ہماری ریٹن پٹیشن کا کیا گیا۔ ہم نے یاد دہانیاں بھی کروائی ہیں، میں نے پروونشل الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں ان سے بھی بات کی ہے 2-3 بار، ابھی تک کوئی حتمی جواب نہیں آیا۔ تو ایک تو ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ ہماری درخواست ہے کہ پولنگ کے وقت پہ کلیئرٹی آنی چاہیے، اور ابھی تک پرامن انداز میں پچھلے کچھ دنوں تک کینٹونمنٹ ایریاز میں الیکشن کیمپین چل رہی تھی ہر پارٹی کی، لیکن ہمیں شواہد ملے ہیں اور مصدقہ ذرائع سے اطلاعات ملی ہیں کہ مرکزی حکومت نے وزیر اعظم صاحب کے انڈر انسٹرکشن اس الیکشن کو خاص طور پہ لاہور کینٹ، والٹن کینٹ، گجرانوالہ کینٹ، نوشہرہ کینٹ، پنڈی کینٹ، ان ایریاز میں سیالکوٹ کینٹ اور ملتان کینٹ، جو ابھی مجھے زبانی یاد ہے، 1-2 نام مس ہو گئے ہوں گے، یہاں پہ انہوں نے اس کو رگ کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ اس ضمن میں ہماری اطلاع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو خاص طور پہ متحرک کیا گیا ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس مقصد کے لیے گورنر ہاؤس کو بھی استعمال کیا گیا ہے۔ میں گورنر صاحب سے یہ توقع نہیں کرتا، نہ میرے ساتھی کرتے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب خود تشریف لائے ہیں گورنر ہاؤس میں۔ تصویر ہمارے پاس موجود ہے، ہم اسے سوشل میڈیا پہ تقریباً 5 روز پہلے جاری کر چکے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب والٹن کینٹونمنٹ کے 2 آزاد امیدواروں سے ملاقات کر رہے ہیں، اور اس ملاقات کے بعد وہ دونوں امیدوار پریشر میں آ کے پی ٹی آئی کے امیدوار کے حق میں بیٹھ گئے، جہاں ہمارے امیدوار اشارف سول ایڈوکیٹ ہیں۔ تو یہ تو ایک زندہ جاوید ثبوت ہے، اس کی حکومت کی طرف سے کوئی تردید نہیں کی گئی کہ 12 تاریخ سے 48 گھنٹے پہلے یا 72 گھنٹے پہلے یہ ہمارے جو اہم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں ان کو پک کریں گے، 3 MP 16 MP اور اس طرح کی لغو الزامات لگا کے، تاکہ ان کی موومنٹ کو 48 گھنٹے کے لیے 72 گھنٹے کے لیے ان کو روکا جائے، ان کو پکڑا جائے اور ان کو کام نہ کرنے دیا جائے، وہ اپنا ووٹر جو ہے وہ نکال نہ سکے۔ دوسری ریگنگ یہ ہو رہی ہے کہ الیکشن رولز کی اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جب الیکشن شیڈول آ جائے گا، نہ کوئی ٹرانسفر ہوگی، نہ پوسٹنگ ہوگی، نہ کوئی کسی قسم کا ڈیولپمنٹ کا کام ہوگا، لیکن اس کی دھجیاں اڑا دی ہیں اس حکومت نے، اور تمام سرکاری ادارے وہ صوبائی ہیں یا وہ مرکزی ہیں، وہ کینٹونمنٹ ایریاز میں سرگرم عمل ہیں پچھلے 8-10 دن سے۔ اس حلقے سے میرا تعلق ہے، وہاں عمران خان صاحب میرے مقابلے میں الیکشن لڑے تھے، انہیں 600 ووٹوں سے جتایا گیا تھا،
پھر ثاقب نثار صاحب کی مہربانی سے ری کاؤنٹ نہیں ہو سکا. لاہور ہائی کورٹ کے ایک آرڈر کے تحت آپ کو یاد ہے ری کاؤنٹ ہوا اور عمران کے ووٹ کم ہونے شروع ہو گئے تھے. تو ثاقب نثار صاحب کو بڑی اس کی تکلیف پہنچی اور انہوں نے اگلے دن جو ہے وہ اڑا دی یہ جو اس کا حکم تھا لاہور ہائی کورٹ کا, تاکہ ری کاؤنٹ نہ ہو. تو یہ عمران خان صاحب اگر آپ اس حلقے سے جیتے تھے تو 3 سال میں کبھی واپس نہیں آنا تھا. اور اگر آپ کو ڈیولپمنٹ کا اتنا ہی شوق ہے تو والٹن روڈ جو ہے وہ اس حکومت کی جان کو رو رہی ہے, وہ کھنڈر بن گئی ہے. ہمارے دور میں تو کبھی ایسا ہوا نہیں تھا. ایک والٹن روڈ ہے جس لاکھوں لوگ گزرتے ہیں اس پہ سے روز. یہی حال باقی علاقوں کا ہے. تو پورے 3 سال تو ان کو کوئی ڈیولپمنٹ یاد نہیں آئی. ایاز صادق صاحب کے حلقے میں جو صاحب ان کے مقابلے میں الیکشن ہارے تھے اور نیچے ایم پی ان کو جتوایا گیا تھا, وہ بھی وزیر ہیں اور بڑے دھانسو وزیر ہیں. جن صاحب کو ضمنی الیکشن میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے شکست دی, وہ بھی اس حکومت کی ناک کا بال ہیں اور 2 بار وفاقی وزیر رہ چکے ہیں. یہ سب لوگ کدھر سوئے ہوئے تھے؟ کون سی ایسی انہوں نے چیز پی ہوئی تھی کہ ستو پی کے سو گئے تھے؟ چلیں میں ذرا مہذب بات کر لیتا ہوں. ان کو یاد نہیں تھا کہ یہ حلقے ہیں, یہاں ووٹر رہتے ہیں, لوگوں کی تکالیف ہیں. مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کروائی گئی ہے, کوئی مینٹیننس نہیں ہے انفراسٹرکچر کی, ایون سیوریج صاف کرنے کے آپ قابل نہیں ہیں. اب آپ کو سب کچھ یاد آ گیا ہے تاکہ اب کسی طرح 12 تاریخ کا الیکشن کے میں لوگوں کو جیتا جا سکے. اور کوئی گولہ تار کی بات کر رہا ہے جسے وہ آپ کہتے ہیں انسولیٹڈ وائر, کوئی سیوریج صاف کرنے کی بات کر رہا ہے. ان کا خیال ہے کہ یہ ووٹرز کو اس طرح بیوقوف بنائیں گے. وہ بیوقوف تو نہیں بنیں گے, لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کدھر ہے؟ کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ اگلی بات یہ جو ریٹرننگ افسران ہیں وہ کینٹونمنٹ بورڈ کے 2 سی ای او اور 2 ایڈیشنل سی ای او صاحبان. ہماری اطلاع کے مطابق انہیں بہت پریشرائز کیا گیا ہے. اب وہ پریشرائز کتنا ہوئے ہیں کتنا نہیں ہوئے ہیں یہ تو اللہ کو پتہ ہے, ان کو پتہ ہے. لیکن غیر قانونی حرکتیں ان کی ناک کے نیچے ہو رہی ہیں. ان کو آگاہ کیا گیا, ہم نے بالمشافہ آگاہ کیا دفتروں میں جا کے, کوئی روک تھام نہیں. اس سے بھی گھناؤنی بات یہ ہے کہ حکومتی پارٹی کے ایک سینیٹر وہ پیسے بانٹ رہے ہیں وہاں پہ, لوگوں کے شناختی کارڈ خریدے جا رہے ہیں. ایگزیکٹ وہی ماڈل ہے جب میرا صوبائی سیٹ پہ الیکشن تھا, مجھے تو انہوں نے اندر بھیج دیا 11 تاریخ کو. 13 کو چونکہ الیکشن جیتنا تھا انہوں نے, تو انہوں نے وہاں پہ تقریباً 40-50 کروڑ روپے بانٹا تھا اور وہ لوگوں کے شناختی کارڈ خرید لیے تھے ایک بڑی تعداد میں. وہ ایکشن ریپلے کیا جا رہا ہے. تو ابھی میرے بعد جناب ایاز صادق صاحب بھی بات کریں گے. مجھے صرف چند گزارشات کرنی ہے. مجھے گزارش کرنی ہے کہ ہماری تیاری پوری ہے, کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. یہاں پہ جو سیالکوٹ میں آپ نے کھیل کھیلا یا آزاد کشمیر میں لاہور میں نہ چلائیں, نقصان ہو جائے گا. ہم پیسفل ہیں, مگر پیسفل ہونا اپنی جگہ. اگر کوئی انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے تو وہ غلطی کرے گا. ہم بالکل انویسٹ نہیں چاہتے, لیکن ہم بالکل پرمٹ نہیں کریں گے کہ پری پول ریگنگ ہو, ڈیورنگ پول ریگنگ ہو یا پوسٹ پول ریگنگ ہو, کیونکہ پچھلے ضمنی الیکشن میں یہ سارا کچھ ہم دیکھ چکے ہیں اور بھوگ چکے ہیں. سو ہم نے بھی سیکیورٹی لیئرز اپنی بنائی ہوئی ہیں. ہمیں مجبور نہ کیا جائے. اگر ہمارے کسی کارکن کو پولیس نے پکڑا اسی وقت رد عمل ہوگا, اور یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہم سارے سڑکوں کے اوپر آئیں گے. پھر انہیں ہم سب کو پکڑنا پڑے گا, اور ہم اکیلے نہیں آئیں گے, ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئیں گے. تو پہلے ہی حکومت بارود کے ڈھیر پہ بیٹھی ہوئی ہے. مناسب یہ ہوگا کہ وہ اس بارود کے ڈھیر کو چنگاری نہ دکھائیں. لوگ مہنگائی سے, ناانصافی سے, لاقانونیت سے, ٹوٹ پھوٹ سے, غلاظت سے, تعفن سے, ناانصافی سے تنگ آئے ہوئے ہیں. تو اگر آپ ہمیں موقع دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. آپ اگر اس طرح کی بال پھینکیں گے ہم شاٹ لگائیں گے اس کے اوپر. بالکل کوئی 2+2 والی بات ہے, اس میں کوئی معذرت خانہ لب و لہجہ نہیں ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ اس کو پیسفلی ہونے دیا جائے, پیسے بانٹنے بند کیے جائیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان جہاں جہاں سرکاری وسائل کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے اس کو روکے. جو 4 ریٹرننگ افسران ہیں ان کو الیکشن کمیشن بالکل کلیئرلی یہ میسج دے کہ انہیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں. ناروا پابندیاں عائد نہ کی جائیں, اور یہ جو سرکاری اداروں کو مس یوز کیا جا رہا ہے اس کو بند کیا جائے. اور ٹاپ آف اٹ میں پہلے عرض کر دوں, کیونکہ یہ پہلی پریس کانفرنس ہے, اس کے بعد اب یہ سیریز ہوگی اور ہر شہر سے یہ آواز آئے گی.
ہمارے ساتھی ہر جگہ بیٹھ کے جہاں کینٹونمنٹ کا الیکشن ہے ہماری وہاں کی لیڈرشپ بات کرے گی. تو ہم بڑے ہی نپے تلے الفاظ میں اپنے تئیں اور بڑے پرسکون انداز میں یہ گزارش کر رہے ہیں کہ میں پھر کہہ رہا ہوں ہماری تیاری مکمل ہے الیکشن لڑنے کی. ہم نے لڑنا نہیں، ہم نے الیکشن لڑنا ہے. ہمیں آپ کسی رد عمل پر مجبور نہ کریں. یہ جو پکڑ دکڑ کا پلان ہے لاہور کے سی سی پی او صاحب اس سے گریز کریں. ایک نام میں نے لے لیا، باقی میرا خیال ہے بات سمجھ جائیں. یہ کام نہ کریں، ہم آپ کو یہ کام بالکل بھی نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل آپ کا مقابلہ ہوگا، سامنے کھڑے ہو کے تن کے مقابلہ کریں گے آپ کا. تو آپ لاہور شہر کو آتش فشاں بنانے کی حکومت کوشش نہ کریں. یہ جو پیسے بانٹے جا رہے ہیں یہ بند کیے جائیں. ایک اور میری شکایت ہے اور یہ بھی میں ثبوت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں. اب کینٹونمنٹ بورڈ میں میٹنگ ہوئی ہے، آر او صاحبان نے امیدوار ساری پارٹیز کے بلائے ہیں اور ذرا سنیں کیا نادر شاہی حکم دیا ہے کہ جس نے پینافلیکس لگانا ہے بتا نہیں دیا جائے گا. یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ کہیں نوگو ایریا بن جاتا ہے الیکشن کے لیے، کہیں آپ جا کے کیمپین نہیں کر سکتے. تو ہم نے کافی بات کو بڑھایا نہ جائے، اس لیے یہ ایک غیر قانونی ڈیمانڈ ہے. 2 لاکھ روپے کا بجٹ ہے، 1 لاکھ روپے آپ کینٹونمنٹ اجازت ہے. تو یہ کچھ گزارشات ہیں جو مجھے کرنی تھی. اور میں پھر ایک بار یہ کہوں گا کہ عوامی مینڈیٹ کو چوری کرنے کی ایک پھر سازش تیار ہے. عمران خان صاحب ہماری اطلاع کے مطابق انہوں نے اس کی انسٹرکشنز لی ہیں. ایک میٹنگ چیف منسٹر ہاؤس میں ہوئی ہے، ایک گورنر ہاؤس میں ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے لاہور پولیس کو جو احکامات جاری کیے ہیں وہ بھی ہم تک آئے ہیں. جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بتایا گیا وہ بھی ہمیں بات آئی ہے. ایک ڈپٹی کمشنر تب چلے گئے ہیں لاہور سے، وہ غور سے سن لیں کہ وہ بھی ان کے نام پر بھی نشان ہے. انہوں نے یہاں بہت گند ڈالا تھا اور وہ لوگوں کو خوف زدہ کرتے تھے وزیر اعلیٰ کے کہنے پہ. یہ معافی نہیں ہونی. جو سرکاری اہلکار جو ہے وہ گڑبڑ کرے گا، خرابی کرے گا، بہت بار چھوڑا گیا ہے، اس بار نہیں معافی ہوگی. ان سب نے اس اکاؤنٹ خرید و فروخت کا ووٹوں کا دھندا سرکاری پارٹی بند کرے. الیکشن کمیشن ازراہ کرم آنکھیں کھولے، ازراہ کرم کان کھولے، اور جہاں الیکشن رولز کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ان کو روکا جائے. یہ جو امیدواروں سے پیسے مانگے جا رہے ہیں پبلسٹی میٹیریل لگانے کے لیے، یہ غیر قانونی کام ہے. اور 2 لاکھ میں سے 1 لاکھ کینٹونمنٹ بورڈ کو کوئی بھی پارٹی کا امیدوار جمع نہیں کروا سکتا، تک بھی کوئی نہیں بنتا. اسی طرح نادرا کی وینز ضرور بنائے لوگوں کے شناختی کارڈ، لیکن پی ٹی آئی کے امیدواران جو ہیں ان کے پینافلیکس لگا کر نہیں، اور ان کے گھروں اور ان کے ڈیروں پہ جا کے نہیں. یہ نامناسب اور نامعقول بات ہے، اور اس کی بھی ہمارے پاس شواہد موجود ہیں سارے. تو اگر بہت شوق ہے ڈیولپمنٹ کا بالکل کروائیں، ہم بھی چاہتے ہیں ہونی چاہیے، بہت اچھی بات ہے. ہم بھی اپنے علاقے کے مسائل، آپ وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے یہاں سے ووٹ لیے ہوئے ہیں. ایاز صادق صاحب کے حلقے سے بھی پی ٹی آئی نے بڑے ووٹ اٹھائے تھے. تو ان ووٹروں کو دوبارہ ملنا نہیں ہے کہ الیکشن کے الیکشن ملاقات کرنی ہے. تو میں پھر آخر میں کہوں گا کہ پیسفل ایک الیکشن جا رہا تھا. میں ایاز صادق صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. میں کرتا ہوں، عظمت میں کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کی ہے بیکاز وہاں کافی غصہ بھی ہے اور ایجیٹیٹ کرنے کو تیار بھی لوگ بیٹھے ہیں. میں تو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ 15 وارڈ صاحب رفیق صاحب کے این اے میں ہیں، اور میرے سلمان صاحب اور احسن شرافت صاحب کے حلقے میں 5 وارڈ ہیں. تو ہم چونکہ ضابطہ اخلاق کی وجہ سے الیکشن کمیشن کے ہم اس طرح الیکشن کیمپین تو نہیں کر رہے، ان کو ووٹ نہیں دیا جائے گا. ایک معافیا مانگ رہے ہیں. دوسرا، ہمیں جب وہ لوگ جو ستائے ہوئے ہیں حکومت کے، جب وہ ہمیں بجلی یا گیس کا بل دکھاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہم 2 وقت کی روٹی اپنے اولاد کو نہیں دے سکتے، تو تکلیف ہوتی ہے. اور تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کو کسی طرح کا ہوش نہیں. 14 روپے کا 2018 میں بجلی کا یونٹ آج 26 روپے کا. گیس کی قیمتیں 3 گنا. آٹا چینی کسی سے ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. گوشت
مرغی, سبزی, کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی جس پہ انہوں نے کسی طرح کا قابو پانے کی کوشش کی. اور ادویات کی قیمت بھی آپ جانتے ہیں تیسری دفعہ بڑھ رہی ہیں. کوئی بھی چیز ہے انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی جو کہ عام آدمی کو ریلیف پہنچ سکے. یہ وہی وزیر اعظم ہیں جو کہتے تھے کہ 1 روپے اگر روپے کی قیمت گرتی ہے تو 1 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. اور یہ وہی وزیر اعظم ہیں جو کہتے تھے کہ جب مہنگائی بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے. تو یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتہ کہ وہ کرپٹ ہیں یا نہیں ہیں, مگر ان کی کہی ہوئی باتیں جب ہم لوگوں کی جن محفلوں میں جو ہمارے کھانے کر رہے ہیں یا ہم جہاں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں وہاں سننے کو ملتی ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ الیکشن کا انشاءاللہ رزلٹ کیا ہوگا. اور میں تو انشاءاللہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ عسکری 9-10 میں بھی ہم جیتیں گے, کینٹ میں بھی جیتیں گے, صدر میں بھی جیتیں گے اور والٹن میں بھی جیتیں گے, جو الیکشن کیمپین کا مومنٹم بن گیا ہے. مگر یہی بات ہے کہ ایڈمنسٹریشن اپنا فیئر رول ادا کرے. الیکشن کمیشن آف پاکستان ہدایت دے پروونشل الیکشن کمیشن کو کہ جو ضابطہ اخلاق کی دھجیاں اکھیڑی جا رہی ہیں ان کے اوپر وہ بھی ایکشن لیں تاکہ یہ فیئر اور ایسا الیکشن ہو جس میں مثال قائم ہو کہ آنے والے بلدیات کے الیکشن اور آنے والے صوبائی اور قومی الیکشن جو ہیں ان کا وہ کس انداز سے کیے جائیں گے. ہمیں توقع بھی ہے چیف الیکشن کمشنر سے اور ان کی ٹیم سے کہ وہ ایک ایسا الیکشن کرائیں گے جس میں کہ کوئی انگلی انشاءاللہ نہیں اٹھائے گا. ہمیں ہار اور جیت سے ڈر نہیں ہے, ہمیں صرف جو افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے رویے سے جو لوگ حکمرانوں کو اس طرح تابعداری کرتے ہیں کہ جس طرح رزق خدا نخواستہ انہوں نے دینی ہے. تو یہ انشاءاللہ 12 تاریخ کو شام کو جب رزلٹ آئے گا تو ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور آپ کو یہ رزلٹ ہم اپنے سامنے انشاءاللہ اناؤنس کریں گے. شکریہ. آپ نے بھی بات کی ہے, ایک خبر ابھی آئی ہے, میں آپ کو بتا دوں. ابھی یہ بیٹھے بیٹھے مجھے یاسین سول صاحب MP نے بتایا, اس کی تصدیق آپ کر لیں لیکن اس کو ذکر کرنا ضروری ہے. ابھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی, یہ سب کو پتہ ہے. تو ابھی اطلاع ملی ہے, اسے کنفرم ضرور کر لیں آپ کہ SP کینٹ جو ہیں ان کو جو آپریشن کے ان کو پوسٹ آؤٹ کیا گیا. یہ درست ہے. درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور یہ اکھاڑ پچھاڑ بند کرائی جائے. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ CO صاحبان کو بھی پریشرائز کیا گیا جو ROs بھی ہیں ہمارے. تو اگر اس طرح کا تماشا لگانا ہے پھر الیکشن کرنے کی کیا ضرورت ہے. پھر آپ بیٹھے رہیں اور آپ اپنا کام کریں. اور اگر یہ آپ نے یہ جو ایک ٹوٹی پھوٹی جمہوریت ہے اس میں بھی آپ نے باز نہیں آنا اور نئے پاکستان کے نام پہ آپ نے رابری کرنی ہے, ڈے لائٹ رابری, اور ووٹ چوری سے آپ نے باز نہیں آنا, تو پھر آپ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزوں کو بڑھائیں گی اور یہ آپ اس علاقے کو آتش فشاں بنا دیں گے. باز آ جائیں اس کام سے. کینٹونمنٹ ایریا ہے, لاکھوں لوگ اس میں رہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ حکومت باز آ جائے تو بہتر ہے. اور حکومت کو اگر کوئی دانش مند لوگ ان کے ارد گرد موجود ہیں وہ بھی میں اس پہ بات کروں کہ عدالت, اعلیٰ ترین عدالتیں بلدیاتی اداروں کو بحال کر چکی ہیں. بے حیائی اور بے شرمی کی اور بے ہمیتی کی انتہا ہے کہ آپ ان کو کام نہیں کرنے دے رہے. یہ ہے نیا پاکستان آپ کا. کتنے بے شرم لوگ ہیں آپ, کتنا جھوٹ بولنا آپ لوگوں نے. تو میں ابھی اپنے لہجے کو تیز نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پھر بہت سارے لوگوں کا لہجہ تیز ہوگا. تو یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کا تماشا بند کرو, بالکل ہم اس کی آپ کو اجازت نہیں دیں گے. اور اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا امتحان ہے, ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اس امتحان میں کامیاب ہوں گے اور جتنے غیر قانونی کام کیے جا رہے ہیں ان کا وہ فوری نوٹس لیں گے. شکریہ. فائز صاحب ابھی آپ نے بات کی نو-گو ایریا کی, کیا وہ کون سے نو-گو ایریاز ہیں؟ کیا صرف آپ اسپیسیفکلی لاہور کی بات کر رہے ہیں یا پنجاب میں جہاں جہاں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پر نو-گو ایریاز کی بات کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا کھل کے ذرا بتائیں تاکہ عوام کو بھی اور آپ کے ووٹرز کو بھی پتہ چلے. ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹی سی اس کے علاوہ ہے مزاحمتی اور مفاہمتی بیانیے کے اوپر بہت زیادہ بات ہوتی ہے. ایک رات کو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں. بہت شکریہ جناب. میں کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کے ٹاپک سے بالکل نہیں ہٹنے والا. ان سوالات کا آپ کا حق ہے, جواب اسی وقت دیں گے کیونکہ یہ بات فلیش ہوگی اور کینٹونمنٹ بورڈ میں جو اس وقت دھما چوکڑی اس الیکشن میں مچی ہوئی حکومت کی طرف سے وہ
पस मंज़र में चली जाएगी। सर ये बता दें कि कंटोनमेंट बोर्ड में जिसका आपने कहा जो होते हैं बारी बारी भाई साहब ये बताएगा कि जो सीओज होते हैं वो कोर कमांडर के अंडर में होते हैं डायरेक्टली। नहीं, वो कैंटोनमेंट का जो वो कैंटोनमेंट और मिलिट्री लैंड्स के डीजी साहब हैं उनके नीचे होते हैं। और कैंटोनमेंट एक सेकंड और वो सिविल सर्विस के जरिए आते हैं। ये जो इलेक्शन हो रहे हैं कंटोनमेंट बोर्ड्स के, यकीनन ये एक डेमोक्रेटिक एक सिलसिला है जिसको मॉनिटर और कंडक्ट कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो आपको हमें जो आपकी गुफ्तगू से अखज़ किया कि इलेक्शन कमीशन इन मामला में इलेक्शन में बेबस दिखाई दे रहा है, तो आप ये समझते हैं कि इसके अलावा भी एक फोरम है, डेफिनेटली स्टेक होल्डर्स वहाँ पर है, एस्टेब्लिशमेंट वहाँ पर है, तो आप भी समझते हैं कि वहाँ पर भी है आपको अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए? देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये तमाम पाकिस्तान की हम स्टेक होल्डर हैं, उन्हें इस बात की तहकीक करनी चाहिए, जो भी मुतल्लका अदारे या मुतल्लका लोग हैं या कंसर्न लोग हैं, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो। और अगर लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसको नहीं देना और वोट चोरी का जो ये धंधा है इसको बरकरार रखना है, तो फिर ये क्या इलेक्शन है? फिर तो आप इलेक्शन सब फ्रॉड होगा, फिर इस पर कोई एतबार ही नहीं करेगा। और जब इलेक्शन पे लोग एतबार नहीं करते तो फिर लोग सड़कों पे आते हैं। और ये गलतफहमी निकाल दी जाए कि पंजाब का लोग, पंजाब के रहने वाले जो हैं या और सूबों के रहने वाले जो हैं वो सड़क पे नहीं आएंगे। मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, इस काम पे लेके ना आए। वैसे ही 3 साल गुजर गए, अब बाकी टाइम कितना रह गया है? अपना टाइम अगर पूरा कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन ये जो करतूतें हैं और ये जो हरकतें हैं ये टाइम पूरा करने वाली नहीं है। आपने अभी कहा था एक मिनट एरिया की बात की थी, बता दें कि आप कहाँ पे नो गो एरिया हैं, और अगर धांधली नहीं रुकती, यही सिलसिला जाता है, फिर आपका लाहेअमल क्या होगा? फेयर ना हुए तो आप हुकूमत को धमकियां भी लगा रहे हैं, तो क्या इस पर अगर फेयर इलेक्शन ना हुए तो इस दफा अभी लोहे के चले साबित होंगे ख्वाजा साहब रफीक हुकूमत के लिए? नहीं, गुजारिश ही है जी कि ये तो आप बड़ी पुरानी कोई बात मुझे सुना रहे हैं। आप जब बात करते हैं तो आप एक तमसील भी बयान करते हैं, मिसाल भी देते हैं। गुजारिश ये है कि कोई धमकी नहीं दी है, धमकी देने का ये लबो लहजा नहीं होता, वाज़ेह और नुमायाँ बात की है कि अगर आप ही होंगे और अगर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे इलेक्शन कमीशन भी फ़ाल किरदार अदा नहीं करेगा तो क्या रास्ता बाकी है? एक ही रास्ता बाकी है कि आप सड़क पे आके एहतजाज करें।